السلام علیکم ناظرین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں ایک بہت ہی معتبر اور جانی پہچانی شخصیت، اور ان کا تعلق اگرچہ لیاری سے ہے لیکن یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اور آج کی جو نشست ہے اس میں ہم کچھ اردو کہاوتوں کے بارے میں استفسار کریں گے ان سے کہ جو کہاوتیں کہی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں صدیوں سے کہ یہ بالکل صحیح ہیں، تو ان سے پتہ کریں گے کہ آیا کہ یہ سچ ہے یا ان کہاوتوں کا کوئی اوریجن بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس نشست میں، اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ جو تھوڑا بہت یہ اردو کہاوتوں کے بارے میں جو اوریجن ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ دیکھو جی، پہلے تو ہم یہ بات کریں گا کہ تم نے ہم کو ادھر بلایا ہے، ہم تمہارا بڑا شکر گزار ہے۔ مرغا پان کچھ بھی نہیں ہے ادھر، اس کی آپ کو شکایت ہے۔ ہمارا کھوتا گاڑی باہر کھڑا ہے، کوئی اس کی رکھوالی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی لاکھ نہیں۔ اب باہر تکمیل یہ کرنی ہے اس میں کہ لاکھو اردو کون بولتے ہیں؟ بلوچ کو اردو بولنا نہیں آتا، کون بولتے ہیں؟ بلوچ اردو بولنا جانتا ہے، اردو کہاوتیں بھی جانتا ہے۔ بھائی یہ ساری کہاوتیں جو پرانے دور میں لکھی گئی ہیں تو بھائی یہ سب بیکار ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ تو آپ بہت غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو آباء و اجداد ہیں صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی کہاوتیں ہیں کہ اس پہ بلیو بھی کیا جاتا ہے، اور بہت ساری تو اس میں حقیقت بھی ہے۔ تم ہم کو بولو کہاوت بولو، ہم تمہیں بتائے گا کہ وہ غلط ہے۔ تم بولو کہاوت بولو، کوئی کہاوت بولو ابھی۔ اچھا، تو فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایک کہاوت ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا، کیا یہ صحیح ہے؟ اب ارے نا، اب کیا تم ارے میرے کو یہ بتاؤ اس میں کہ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں کو کتے سے مسئلہ کیا ہے؟ کتا ہمارا گھومے کہیں بھی گھومے، تم کا ایشو کیا ہے؟ اب پھر تم لوگ بولتے ہو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا۔ دھوبی کے کتے کی اپنی بابا ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا پلاٹ ہے، وہ گٹر کے اندر کونے والی منزل میں رہتا ہے۔ وہ جو پائپ ڈلنے کے لیے آتے ہیں نا سیوریج کے، اس کو ڈالتے تو ہے نہیں، تو بابا وہ اس کا اپنا گھر ہے، چاہے وہ دھوبی کا گھر میں رہے یا دھوبی کے گھاٹ پہ رہے، اس کو تو ٹینشن ہی نہیں۔ تو دھوبی کے کتے کی تم کو کہے تو نہیں کرے یار؟ نہیں، تو جیسا کہ آپ نے اس چیز کا ڈسکس کیا تو آیا کہ عوام الناس آپ کی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو عوام الناس اس وقت جو ہے صحیح میں مصروف ہے۔ یہ عوام دیکھی دیکھی لائی ہوئی ہے، مدے کی نہیں ہے رے۔ یہ کھانے پینے دو ان کو، اسی کے لیے وہ لایا ہے عوام کو۔ یا ہمارے ساتھ ہے وہ، ہمارا جھنجھنا بچاتے وہ گھاس لاتا ہے ہمارے گدھے کی، کیا بات کرتا ہے؟ جھنجھنا کون؟ جھنجھنا یہ لے کر آتا ہے؟ یہ بجاتا ہے کسی میں ڈھنگا ڈھولا، ہمارے گدھا بھاگتا ہے ایسا۔ اور یہ چارہ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ چارہ ادھر ہم لوگ لاتے ہیں نا بارڈر کے پاس سے، یمن گوٹ، تم کو پتہ نہیں؟ اچھا چلیں، ایک اور ہمارے پاس کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھو میرے بھائی، ہم تم کو پہلے بتاتے ہیں، یہ سب سے پہلی بات تو بیگانے کی شادی کو ہوتی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے سے بھائی بھائی ہے، جو بھائی بھائی ہے تو شادی ایک بھائی کی دوسرے بھائی کی شادی میں کوئی کیوں نہیں ہوگا؟ اور خوشی میں دیوانہ ہوتا ہے۔ دیکھو دیوانہ ہوتا ہے دو صورت، یا تو بابا وہ خوشی یا تو وہ غم۔ خوشی کب ہوگی؟ جو ہمارا دوست کا شادی ہے، ہم اس میں ناچے گا گائے گا کھانا کھائے گا بریانی زردہ۔ اور غم کس وقت ہوتا ہے؟ بابا جس لڑکی کو ہم دیکھتا تھا اس سے ہم کوئی اور شادی ہے، تو اس لیے بیگانہ نہیں ہے وہ، اس کا حق ہے، یا تو وہ بچی کا یار ہے یا تو پھر وہ اپنے دوست کا یار۔ فکر نہیں کرنے چاہیے، سب باتیں صحیح ہے۔ نہیں، تو جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی اتفاق ہوا اس طرح کا کہ آپ کسی پہ نظر رکھتے تھے اور اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی؟ میرے بہت سارے لڑکے جس پہ نظر لگ گئے تھے، ہم اس کو اٹھا کے لے جا رہے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ تو اس ڈسکشن کو آگے فردر بڑھائیں گے، اور ایک اور ہمارے پاس جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، اس کا کچھ آپ بتائیں گے کہ بندر کیوں نہیں جان سکتا ادرک کا مزہ؟ تم پہلے ڈاکو میرے کو یہ بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ بندر کو ادرک کا مزہ آ رہا ہے نہیں یا امرود کا مزہ آ رہا ہے نہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ بندر تم کو بولا اپنے منہ سے کہ ہم کو ادرک کا مزہ نہیں آ رہا ہے یا امرود کا مزہ آ رہا ہے یا جو ہے وہ ناریل کا مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، تم میرے کو بتاؤ، بندر تو کھاتے ہی کیل ہے، کیلا کھائے کہ کیلا لے گا، اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اور بندر رہتے ہیں جنگل میں۔ ویسے ہی کہ آپ کی جھنجھنا بجانے والے تو زیادہ ہنس رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پیسہ دیے یار، اچھا دیہڑی نہیں لے سکتا، ہنسنے کا بھی پیسہ دیتے تو ہیں؟ دیہڑی کدھر سے ملے گا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے پاس ہے کہ نیکی کا دریا میں ڈال، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ بابا کہاوت ہی جھوٹا ہے، اس سے کہاوت ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ہمارے تو آباء و اجداد بہت صدیوں سے اس کو استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کدھر ہے پانی کدھر ہے؟ میرے کو یہ پہلے تو دریا دکھاؤ۔ نہیں، دریا سندھ ہے نا ہمارا، مشکل لگا پڑا ہے، کوئی ادھر بندہ نہ بندے کی گھر گلی ندی ہے۔
ملیس ندی میں پانی ہے ہی نہیں، پتھر ہی پتھر پڑا ہے، مچھلی رویا کرتی تھی پہلے، اب تو مچھلی کے اندر بھی ویسے یہ آپ کو یہ گلاس جو پارسل کیا گیا اس میں کچھ مشکوک تو نہیں ہے؟ بابا یہ ہمارا اپنا بہت بڑا ڈرنک ہے بابا، بابا یہ تازہ کٹھا سے چنا ملا کے اس کو ابال کے اس کا جو پانی نکلتا ہے وہ ہم پیتا ہے بابا۔ تو یہ اس میں آپ کی صحت کا کوئی خاص راز ہے یہ آپ کی؟ بھائی ہماری باڈی تم نے نہیں دیکھا کیا یار؟ تم بلوچ کو نہیں جانتا کیا؟ بلوچ ساری دنیا میں مشہور ہے طاقت کے لیے، پیٹ ہے ہمارا تو محنت نہیں کیا ہے۔ اچھا چلیں اب دوبارہ ہم ٹاپک پر آتے ہیں، تو جیسا کہ کہاوتوں پہ بات ہو رہی تھی، بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، نشست بہت گرم ہو چکی ہے، تو ایک اور کہاوت جو کہی جاتی ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ تلاش کرنا، اس کا کیا کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ یار تم کتنا غریب لوگ ہیں یار، تم بلوچ کو غریب بولتے ہیں، بلوچ سے غریب تو تم ہو یار۔ ایک زیرے کا دانہ تم اونٹ بیچارہ کھا گیا، تم اس کے منہ میں کچھ نہیں، تمہیں ضرورت کیا ہے تلاش کرنے؟ تم میرے کو یہ بتاؤ پہلے تو یار، اور اگر تلاش کرنا بھی تو سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، یہاں آج کل لڑکا لڑکی آپس میں لگے ہوئے ہیں، بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہے ہیں، ادھر راکٹ آ رہے ہیں، ادھر بندہ بیٹھا ادھر اوپر سے راکٹ آ جاتا ہے، تو کیا اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کیا بابا وہ اونٹ کا منہ کھولے، وہاں ایک ٹیلیسکوپ لگایا اور اس کے اندر سے زیرہ نکالیے؟ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اچھا چلیں، جیسا کہ آپ نے اس کی بھی بہت اچھی وضاحت کری، تو ویسے آپ کے جو یہ تاثرات ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو عام عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس سے جو ہے اختلاف رکھیں گے؟ دیکھو بلوچ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، بلوچ ایسی نہیں ہے، جو بولے گا بھائی ہے ہمارا، لیکن جو نہیں مانے گا وہ اس کو مارے گا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ جمہوریت کا دور ہے، جمہوریت میں تو آزادی رائے ہوتا ہے۔ یار تم لیاری میں ہو، تم کو ہم جمہوریت دکھائے گا، تم آؤ نا کبھی لیاری، کیسی ہے وہ ٹائٹ ہے جمہوریت؟ لیاری کو آؤ تو ہم کو جمہوریت دکھائے گا، جمہوریت کتنی ہے ہمارا بھائی مار دیا، ہمارا بھائی مار دیا، ہم تم کو اس کے بارے میں دکھائے گا چل کے۔ تم ایسی بات جمہوریت کی ہم کو نہیں کرو۔ اچھا تو جیسا کہ اب بات چل رہی تھی، دوبارہ نشست کی طرف آتے ہیں، تو کہاوتوں پر جو بات چل رہی تھی، تو ایک اور کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، تو اس کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتے کی دم ہے ٹیڑھی کی ٹیڑھی، آپ پلاسٹک سرجری کے ہنر نہیں ہوتے ہیں، اس کی جو ہڈی ٹیڑھی ہو رہی ہے اس ہڈی کو نکال دو، کیا مسئلہ ہے تم کو دادا؟ ٹیڑھی سے چلو ٹیڑھی اپن تو رہنے دو، لیکن اگر مسئلہ ہے تو کاٹ کے پھینک دو، جب ایک ہی حصہ ہوگا اتنی بھی دم ہو جائے گی، تو پھر ٹیڑھی کہاں سے سیدھی کہاں سے تو اتنی بھی ہو جائے گی، مساج تو ختم کرو نا یار، تم کو ٹیڑھی دم نہیں چاہیے نا، کاٹ دو اور تیز ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ نے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایک زیادتی ظلم نہیں ہوگا کہ کتوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا کہ ان کی دمیں کاٹ دی جائیں سیدھی کرنے کے بجائے؟ پوری دنیا میں بندہ مار رہا ہے، تم کو فکر نہیں کتے کی دم کو، تم کو یا آٹا نہیں، چاول نہیں، گھی نہیں، پیٹرول نہیں، ہمارا گدا سی این جی پہ ہو گیا، تم کو اس کی فکر نہیں ہے، اس کا انجن کھل گیا، تم کو جو ہے وہ کتے کی دم کی پڑی ہے بوڑھے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نشست کافی گرم چل رہی ہے اور کافی اچھا پرمغز تبصرہ بھی ہو رہا ہے، تو جاتے جاتے جو ایک آخری جو کافی سالڈ جو ہے ہمارے پاس کہاوت ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے ان سے کہ کہا جاتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ تو بابا صحیح طرح پر لیاری میں کوئی لنگوٹ پہنتا ہی نہیں، لیاری سے ہٹ کے بات کی جائے اگر تو اب تم مجھے بتاؤ، اگر دنیا میں 80% لوگ لنگوٹ نہیں پہنتے، صحیح ہے، باقی جو پہنتے ہیں وہ سوتے وقت شارٹ مارتے ہوئے پہنتے ہیں، اب تم مجھے بابا یہ بتاؤ، وہ چور اگر لنگوٹ پہن کے چوری کرنے آ رہا ہے تو اس کو تو ہوا لگتا رہے گا، اس کو تو ٹھنڈ لگ جائے گا، وہ چوری کیسے کرے گا؟ نہیں، اچھا آپ نے شارٹ کا تذکرہ کیا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شارٹ مارتے وقت کیا لنگوٹ ہی پہننے لازمی ہے؟ شارٹ مارتے ہوئے لنگوٹ پہننے کا فائدہ یہ ہے، کوئی گیٹ بجائے تو شلوار میں زبر زبر نعرہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات ہے ایسی چلا دیا بابا، سمجھو بات کو، تم لوگ کہتے ہو یار نہ، تم کو سمجھ نہیں آتا میری بات۔ اور ایک بات مجھے بتاؤ، جب تم چور کو پکڑ ہی رہے ہو تو اس کی لنگوٹی کو ننگا بھیجو گے؟ بابا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے ہمارا، مابین روڈ پہ ہوتا ہے، تم اس کو ننگا بھیج دو گے؟ کوئی شرم نہیں آتا؟ ناظرین آج کی جو ہے ہماری تبصرہ جو ہے نشست کافی جو ہے معلوماتی رہی اور کافی جو ہے پرمغز تبصرہ ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کی نشست کا اہتمام کیا جاتا رہے گا اور آنے والے وقتوں میں اور بھی پہلوؤں پر جو ہے روشنی ڈالی جائے ہمارا گی۔ بھائی ہے، تمہارے لیے سب کچھ کرے گا، تم کو جتنا معلومات چاہیے بلوچ تم کو دے گا، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا بس ہمارے گدے کا خیال رکھے۔ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئی نشست کا اہتمام کیا جائے گا جس میں ایک نئی فکر کے بارے میں جو ہے غور و خوض کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔